مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میں بہت چھوٹی عمر میں تھا، اس بچے کی عمر میں تھا جب میرے والدہ اور والد گرامی نے یہ دعا سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس وقت کی تعلیم آج تک میں اس کو لاکھوں لوگوں تک میں اس دعا کو پہنچا چکا ہوں، اور لاکھوں میں جو ہے ہزاروں نہیں سینکڑوں تو پڑھتے ہی ہوں گے الحمدللہ تعالی عز و جل، یہ مجھے یقین ہے۔ اور میں نے اس سے اتنا فائدہ حاصل کیا ہے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ میری زندگی کے شب و روز اللہ کے عطا کے مرہون منت ہیں، اس کے فضل و کرم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میری اپنی کوئی کوشش نہیں، میری کوئی طاقت نہیں کہ میں سیدھا چل سکوں، یہ اللہ کا محض فضل ہے اور اس کا کرم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، اور والدین کی خدمت اور اطاعت ہے، اور ان کا وہ دیا ہوا سبق۔ آپ بھی اپنے بچوں کو آج سے یہ دعا سکھا دیں، 3 بار صبح 3 بار شام یہ دعا پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد یہ پڑھا کریں۔ سورہ فلق بھی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اور پھر یہ 3 بار پڑھیں۔ آیت الکرسی اس کے بعد پڑھا کریں، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اور 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں۔ جس بندے نے یہ دعا پڑھی، میرے پاس بہت سے واقعات اس کے متعلق ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ بچھو نے ڈنگ لگا دیا، اور یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آیا، تو انہوں نے فرمایا تم نے یہ دعا نہیں پڑھی ہوگی، یہ اس لیے ہوا ہے۔ اپنی کو تقدیر کے معاملات الگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو تقدیر کو بدلنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اللہ نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے معاملات ہمارے ہاتھوں سے خراب ہو رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو لے رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کی کیا چیزیں ہیں؟ سچی توبہ۔ اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے سچا ہو جانا، سچی توبہ کرنی، اور اللہ کی راہ پہ چل پڑنا۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ نیکی کے کام کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، والدین کی خدمت کریں، ہمسایوں کا، عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یہ نیکی کا کام ہے، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس پہ اللہ راضی ہو جائے اس کی بگڑی بن جاتی ہے، ہاں، اس کا راستہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ میں تھوڑا سا وہ دنیا میں اگر نقصان بھی اس کو ہوتا ہے، یاد رکھنا جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں نقصان برداشت کرتا ہے اس دن اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جس دن مخلوق رو رہی ہوگی میدان حشر میں۔ اس دن اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس دن جو ہے نجات کا پروانہ اسے مل جائے گا۔ نماز پڑھا کریں، بر وقت پڑھا کریں، ٹائم پہ پڑھا کریں، باجماعت پڑھا کریں، بچوں کو ساتھ لے جا کر مسجد میں پڑھا کریں، بیٹیاں بہنیں گھر کے اندر نماز پڑھیں، اہتمام کریں، پردہ اختیار کریں۔ عالم دین، حافظ قرآن اور یہ ٹیوشنوں والے جتنے بھی ہیں، ان سب سے پردہ عورتوں کا کرائیں۔ کوئی کام نہیں ہے کہ عورتوں کو اکٹھا کریں، بیچ میں پیر کو بٹھا دیں۔ پیر کا کام ہے مردوں میں بیٹھے، مردوں میں کام کرے، مردوں کو تعلیم دے۔ ہاں، عورتوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے پردے کے اندر، پردے کے اندر۔ عورتیں اگر جاتی بھی ہیں پیر خانہ پر، مرد ساتھ ہو، محرم ساتھ مرد ہو، عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، وہاں پردے کے اندر واعظ و نصیحت ہو۔ اس کے بغیر جو ہے بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تعلیمیں دیں، ابھی سے ایجوکیشن دیں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو۔ نجات اسی میں ہے، یہ قرب قیامت ہے۔